کہ میرے بھائی نے کہا ہے تو اس کے لیے اگر آپ یہ مہربانی کریں کہ پولیس ناکوں پہ جو پولیس کنسٹیبل ڈیوٹیوں پر ہیں انہیں کھانا مہیا کیا جائے، انہیں ٹھنڈا پانی دیا جائے، ان کی سہولیات میں اضافہ کیا جائے، تھانوں میں اگر واٹر فلٹریشن پلانٹ لگائے جائیں، جو ملازمین ہیں انہیں جیسا کہ پہلے ہوتا تھا چارپائیاں ملتی تھیں، بسترے ملتے تھے، انہیں مہیا کی جائیں تو میرا خیال ہے ان کے چڑچڑے پن میں کمی واقع ہوگی۔ جیسا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير وهو على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق الله العظيم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کہ جو میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے کاش ایک بار مجھے یوں کہہ دے آقا کاش ایک بار مجھے یوں کہہ دے آقا تیرا جینا یا مرنا مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے اپنے عقیدے کی بات کرنے لگا ہوں اپنے روزے میں زندہ ہے میرا نبی اپنے روزے میں زندہ ہے میرا نبی روزہ جنت ہے شک تو نہ کرنا کبھی اور مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستو مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستو جنت کا ایک ٹکڑا مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ تمام دوستوں کو میری طرف سے مبارک یہاں پہ ویلکم خوش آمدید اور شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ آپ نے اتنے شارٹ نوٹس پہ اور اپنے قیمتی ٹائم میں سے وقت نکالا آج کی میٹنگ کا مقصد آپ سے آپ اگر تھوڑا بیٹھ جائے تو بہتر ہوگا میرے خیال میں وہ کر رہے ہیں ہاں
آپ ادھر آ جائیں، پھر تھوڑا سائڈ پہ ہو جائیں. ادھر اس سائڈ پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. اس میٹنگ کا مقصد جو ہے کوئی فارمل میٹنگ نہیں تھی. آپ سے مقصد یہ تھا کہ ملاقات ہو جائے اور آپ سے ایک انٹروڈکشن ہو جائے. میں اپنا تعارف سرسری تعارف کرواؤں. شاکر حسین داوڑ میرا نام ہے اور لاہور میں پوسٹڈ تھا اور وہاں سے پوسٹ ہو کے ادھر آیا ہوں. جیلم کبھی پہلی دفعہ آیا ہوں میں، ویسے بھی نہیں آ سکا. تو اس کے علاوہ میں بلانگ کے پی کے سے کرتا ہوں، لیکن نوکری ساری میری ادھر پنجاب کی ہے اور ایجوکیشن بھی پنجاب کی ہے. میں گورنمنٹ کالج لاہور سے پڑھا ہوں، پھر قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے میں نے ماسٹرز اور ایم فل کیا ہے. نوکری ساری کی ساری ادھر کی ہے. مختلف ضلعوں میں رہا ہوں میں. ایز اے ڈی پی او کے طور پہ بھی رہا ہوں اور ایڈیشنل ایس پی اور ایس ایس پی انویسٹیگیشنز آپریشنز بھی گجرانوالہ، فیصل آباد، سرگودا میں نے سرو کیا ہے. بکھر میں رہا ہوں، حافظ آباد میں رہا ہوں، جنگ میں رہا ہوں، گاڑی میں رہا ہوں. اور اس کے علاوہ آئی جی آفس میں، سی ٹی ڈی میں، اسپیشل برانچ میں. تو شروع کے 4-5 سال میں بلوچستان میں بھی رہا ہوں، اے ایس پی شپ کے طور پہ کوئٹہ میں اور 1-2 ضلعوں میں. تو یہ ساری میری انٹروڈکشن ہے. اور اب بس اللہ نے نصیب کیا ہے ادھر آپ کے ضلع میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ اپنے استطاعت کے مطابق اور پوری صلاحیتوں کو برائے کار لاتے ہوئے یہاں پہ سرو کریں. جتنا عرصہ یہاں پہ قسمت لکھی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے علاقوں کو سرو کریں. اور مقصد ایک ہی ہوگا کہ وہ بیسٹ سروسز دے سکیں، جو پولیس کی سروسز ہیں جس میں بنیادی طور پہ عوام کو جرائم سے پروٹیکشن دینا اور انصاف مہیا کرنا ہے. تو اس حوالے سے انشاءاللہ میری بھرپور کوشش ہوگی. آپ کے ساتھ انٹریکشن رہے گا، آپ دیکھیں گے بھی، آپ سے رہنمائی بھی حاصل کرتے رہیں گے. اور مزید بات کرنے سے پہلے میں آپ سے آپ کی انٹروڈکشن بھی لینا چاہوں گا. تو جو یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، اپنے نام اور چینل یا اخبار کا نام بتائیں. تو اس کے بعد ہم پھر زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، لیکن 1-2 پوائنٹس پہ آپ سے بات کروں گا. گرمی ہے، مجھے احساس ہے کہ یہاں پہ ہال کے اندر جو ہے زیادہ دیر تک بیٹھا نہیں جا سکتا. آپ لوگوں کا مشکور ہوں کہ اس حالت میں بھی آپ یہاں پہ تشریف لے آئے. میں سرسری صاحب سے بس اپنے پرائیورٹیز کا ذکر کروں گا اور تھوڑا سا اپنے انٹریکشن کے بارے میں بتاؤں گا کہ ہماری ایس او پی کیا چلے گی اور ہمارا آپس کا جو تعلق ہوگا وہ کس طریقے سے ہوگا. میں آپ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اور آپ مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تو ان 1-2 پوائنٹس پہ ہم ڈسکشن کر لیتے ہیں. اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ سے تعارف ہو جائے. اچھا جی، اچھا جی. عامر کرانی ڈان میڈیا گروپ سے تعلق ہے اور جنرل سیکرٹری ہوں الیکٹرانک میڈیا سے. راجہ مختار جی 24 نیوز سے ہوں، پائنیئر ہوں الیکٹرانک میڈیا کا. جیلم سے گزشتہ 15 سال سے الیکٹرانک میڈیا. اچھا محمد ساجد نوائے وقت گروپ سے پرنٹ میڈیا کے پریزیڈنٹ. میرا نام چودھری عابد ہے جی اور جی این ایل سے پریس کلب کے صدر. اچھا، مرزا رائی بیگ میرا نام ہے، چیف ایگزیکٹو ہوں. کیا نام بتایا؟ مرزا رائی بیگ، روزنامہ انصاف کا چیف ایگزیکٹو ہوں اور پریزیڈنٹ ہوں فرینڈس جرنلسٹ فورم جیلم. سر رانا نوید الحسن، روزنامہ سما اسلام آباد سے. مرزا قاسم بیگ، ڈسٹرکٹ بیورو چیف میٹرو 1 نیوز. بشیر احمد تارڑ ہوں، روزنامہ خبریں سوالات. راجہ فیصل کیانی صاحب، بیورو چیف بی بی سی اردو. میں راسم صاحب، ویب سائٹ ہے میرے پاس CID نیوز اور BBC کے نام سے. سانا صاحب، ڈسٹرکٹ بیورو چیف چینل 5 خبر لیڈر. سیف قریشی اسٹیشن مینیجر FM 95 کے ریڈیو اسٹیشن ہے، اس کا
साथ अपनी हिट टेलीविजन पे सैयद उमर अब्बास किड टीवी चैनल डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सईद कांसरा नाम है वाइस चेयरमैन मुझे फैसला सर जेलर में आपको खुश आमदीद कहते हैं, लिहाज सादिक नाम है और हम टीवी को डील करते हैं जेल में कॉरस्पॉन्डेंट है। तकरीब में कैफी नाम है मेरा, कैपिटल टीवी से वाबस्ता हूँ और वॉइस ऑफ जेलर के नाम से अपना यूट्यूब चैनल चलाता हूँ। मैं राजा मेरा नाम है जी, 12 साल से जो है ना छोटे से बचता हूँ और नियो लोन का कॉरस्पॉन्डेंट जिला अपने जो बार आज़ाद बात आप किया नासिर शाह मुस्लिम पाकिस्तान इस्लामाबाद का भारत कम्युनिटी या दरबार साहब चौधरी रोजनामा उदरस का बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू। आमिर शराजी ब्यूरो चीफ रोजनामा इंसाफ। वेलकम टू जेलम सर। मोहम्मद उस्मान जलाल ब्यूरो चीफ ड्यूटी। शेखुद्दीन शाह जेलम। रोजनामा मिस्टर वेलकम सर। आतिफ करदार मुस्तफील बुखारी चीफ एडिटर रोजनामा नक्शल शिदात भट्ट फ्रॉम हेडलाइन Asif Chatterjee, associated with Rose News and Awaz FM Kisanvi Jail. ٹھیک ہے جی بہت شکریہ. ویسے تو آپ کے ساتھ انٹریکشن اب رہے گی میری، اور ہمارا کام ایسا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ چولی دامن کا ساتھ ہے، اور روزمرہ کے بنیاد پہ ہم ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے رہیں گے. میرے آفس کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. کوئی بھی ایشو ہو، کوئی آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں یا ہم سے جاننا چاہتے ہیں، ہم آپ کو موسٹ ویلکم کہیں گے. ایک تو روزمرہ خبروں سے ریلیٹڈ جو ہے آپ سے انٹریکشن رہے گی. دوسرا میں آپ سے یہ بھی ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ چونکہ آپ بھی سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں اور ہر ایک چیز پہ، ہر ایکٹیویٹی پہ آپ کی نظر ہوتی ہے، تو کوئی ایسی شہر کے اندر کوئی کرائم ہے یا کوئی ایسا کوئی غلط کام جو آپ کی نظر میں ہے، ہو رہا ہے، جہاں پہ پولیس کا ایکشن ہونا چاہیے، تو ایسے تجاویز بھی میں ویلکم کروں گا. وقتاً فوقتاً اگر آپ شیئر کرنا چاہیں گے تو میں شکر گزار ہوں گا اس کا، کیونکہ شہر جو ہے وہ آپ کا ہے اور ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم نے اس کو پرامن بنانا ہے. تو یہ ایک طرح کی ہم دونوں کی میوچل ذمہ داری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں. پرائیورٹیز ایریاز جو ہے وہ، جیسے کہ ہر پولیس افسر یہی چاہتا ہے کہ اس کا ایریا جو ہے جہاں پہ وہ پوسٹ ہو گیا ہے، خواہ وہ تھانہ ہے یا سرکل ہے، تحصیل ہے یا ضلع ہے، تو چاہتا یہی ہے کہ وہ اس کا علاقہ جو ہے وہ اتنا پرامن ہو اور اتنی اچھی خبریں اس کی باہر نکلیں کہ وہ باقیوں کے اندر جو کمپٹیشن ہوتی ہے، ایک باقاعدہ جو ہے وہ چیزوں کو ہر مہینے ناپا تولا جاتا ہے کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور کس افسر کی کیا کنٹریبیوشن ہے. تو وہ اس میں ہمارے ایک ذاتی انٹرسٹ بھی آ جاتا ہے کہ اگر ضلع اچھا چل رہا ہے، پرامن ہے، کرائم نہیں ہے یا کرائم صحیح انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے، تو وہ ہماری
اپنی ذاتی نیک نامی بھی اس سے ہوتی ہے، صرف یہاں کے عوام کے دلوں میں نہیں بلکہ ڈپارٹمنٹ کے لیول پہ بھی. تو اس لیے ہر پولیس افسر کی طرح میری بھی یہی خواہش بھی ہے اور یہی کوشش بھی ہے کہ میں یہاں کے امن میں اور انصاف کی لوگوں کو انصاف دینے میں اپنا میکسیمم کنٹریبیوٹ کر سکوں، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں وہ آپ کو نظر بھی آئے گا. باقی اس عمل میں اگر آپ مجھے اسسٹ کریں گے تو میں مشکور رہوں گا آپ کو، اور میں ویلکم کروں گا آپ کی سجیشنس کو. ہم ایسے ایشوز پہ فی الحال یہاں پہ ڈسکشن نہیں کریں گے جو انڈیویجول ایشوز ہیں یا کسی کا کوئی ذاتی تجربہ ہے. اس کے لیے میں نے جیسے کہا کہ میں آفس میں اویلیبل ہوں، فون پہ بھی اویلیبل ہوں، آپ آ سکتے ہیں پھر بھی اویلیبل ہوں. تو وہ میں آپ سے انڈیویجولی اس پہ بات بھی کروں گا کہ کون سے ایریے میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کہاں پہ جو ہے آپ پولیس کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں. جی ابھی آپ رک جائیں، میں ذرا اپنی بات کمپلیٹ کروں پھر آپ سے بات کرتا ہوں. آپ بیٹھ جائیں پلیز. تو یہ جو ہے آج کی میٹنگ جو ہے وہ ہم صرف ایک انٹروڈکشن کی حد تک ہم نے رکھی ہے، اور صرف مین جو بات میں کرنا چاہوں گا وہ اس پہ کروں گا کہ میں آپ سے ایکسپیکٹ کیا کر رہا ہوں اور میں آپ کو کیا دوں گا اور ہمارا لائزان کیسے چلے گا. اس کے لیے یہ ہے کہ پی آر او برانچ جو ہے آلریڈی یہاں پہ اسٹیبلشڈ ہے. میں کوشش کروں گا، یہ میری ٹاپ پرائیورٹی ہے کہ پی آر او برانچ جو ہے وہ اچھا اسٹیبلشڈ ہو. اس کو ڈیولپ کروں گا، اس کو میں جو ہے وہ مزید بہتر اور فعال بناؤں گا. جتنا یہ بہتر فعال بنے گا اتنا ہی آپ کے ساتھ ہمارا کوآرڈینیشن بہتر رہے گا. آپ کو کوئی بھی خبر چاہیے ہوگی پی آر او برانچ آپ کو انفارم کر لیا کرے گا. آپ 24 آورز ہم اس میں شفٹ وائز ڈیوٹی لگائیں گے. وہ آپ کو رات کو 2 بجے 3 بجے بھی آپ کال کریں گے تو بندہ اویلیبل ہوگا اور آپ کو بتائے گا کہ کیا خبریں ہیں. جی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہاں جی بس اس کو امید ہے کہ بہتر کام ہو رہا ہے تو ہم اس میں گنجائش نہیں ہوگی مزید بہتری لانے کی، لیکن میں اپنے طور پہ کوشش ضرور کروں گا. ہاں بجٹ کا خیر کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے کام سے. یہ ہم نے آپ کو خریدنا نہیں ہے، ہم نے آپ سے دوستی بنانی ہے. اپنے اسٹاف کا بجٹ. ہاں جی ویسے میں کہہ رہا ہوں، مذاکر کہہ رہا ہوں. اسٹاف کا بھی یہ ہے کہ ان کی جو بیسک فیسلٹیز ہیں وہ انشاءاللہ وہ امپروو کریں گے. ٹیلی فون لائنز اور باقی کمیونیکیشن کی جو لائنز ہیں وہ ان کی بہتر کرتے ہیں تاکہ آپ کے ساتھ انٹریکشن میں وہ نہ ہو، خلل نہ ہو. تو باقی میں جو آپ سے ڈیمانڈ کروں گا یا ایکسپیکٹ کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ نے جو بھی خبر لگانی ہے، ظاہر ہے آپ ایک انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں سارے کے سارے، اور کسی کی پابند نہیں ہے. آپ اپنی مرضی سے اپنی سٹوری بریک بھی کر سکتے ہیں اور خبر بھی دے سکتے ہیں، لیکن ہماری جو ہے وہ آپ سے ایکسپیکٹیشن یہ ہے، اور آپ کی اپنی پروفیشنل ایتھکس بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ جو بھی خبر لگاتے ہیں، آپ کسی کے بارے میں لگاتے ہیں تو اس کا موقف لازمی دیں. تو ہم آپ سے بس یہ چھوٹی سی ہماری ایک کیا کہتے ہیں خواہش ہے کہ آپ پولیس سے ریلیٹڈ جو بھی خبر لگائیں گے، اگر موقف کے بغیر لگایا آپ نے تو پھر میں سمجھوں گا کہ آپ نے ہمارے ساتھ بھی زیادتی کی ہے اور اپنی پروفیشنل ایتھکس کو بھی وائلیٹ کیا ہے. تو آپ اچھی اور بری خبریں کسی کے لیے اچھی ہوتی ہے کسی کے لیے بری ہوتی ہے، اس پہ میں تبصرہ نہیں کروں گا. پولیس کے خلاف بھی کوئی خبر ہو تو آپ ظاہر ہے آپ کا کام ہے، آپ دے سکتے ہیں، لیکن موقف پولیس کا ہونا چاہیے. پولیس کی اچھی خبر ہو یا بری خبر ہو اس میں موقف ہمارا لازمی جانا چاہیے. موقف کے لیے آپ جیسے میں نے کہا کہ 24 آورس پی آر او برانچ اویلیبل ہوگا، اور اگر میری ضرورت ہے، کوئی سیریس میٹر ہے، کوئی ایسا ایشو ہے کہ جس میں آپ پیپر دینا چاہتے ہیں یا کوئی لائیو لینا چاہتے ہیں یا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں تو میں بھی اویلیبل ہوں گا. لیکن جو ڈیلی روٹین کی چیزیں ہیں وہ آپ کو پی آر او جو ہے وہ بتاتے رہیں گے. پریس ریلیزز بھی ہم ایشو کر لیا کریں گے اور پریس کانفرنسز بھی فریکوینٹلی کریں گے، اس میں آپ سب کو انوائٹ کریں گے. یہی میری جو ہے وہ ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ آپ جو بھی خبر لگاتے ہیں تو آپ ہمارا موقف دیا کریں. باقی میں آپ سے 1 بائی 1 بھی جو ساتھی کرنا چاہتے ہیں بات
اس حوالے سے کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو میں وہ سننا چاہوں گا، اور پلیز بس اتنا کریں کہ مختصر رکھیں، کیونکہ یہ ساتھی جو ہے نا وہ پہلے ہی گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ وہ ایشو کو ہائی لائٹ کیا تھا، ان کی طرف سے مجھے دھمکیاں میں فون کال آئی تھی، جس کی وجہ سے میں نے درخواست بھی دی اور ایف آئی آر بھی ہو گئی ہے، لیکن سر اس کے اوپر مزید پیش رفت نہیں ہو رہی۔ میں وہ ایف آئی آر ہے، ایف آئی آر نمبر پتہ ہے آپ کو؟ یہ نوٹ کرتے جانا آپ پی آر او صاحب بیٹھے ادھر اور نوٹ کرتے جانا، جو بھی ایشوز ہیں وہ سارے نوٹ کریں آپ۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ جیلم میں آئے ہیں اور جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کا ماشاءاللہ اچھا ایکسپیرینس ہے، کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یہاں پہ میڈیا تو آپ کو ہائی لائٹ کرے گا، یہاں پہ صرف میڈیا ہی نہیں، یہاں کے جو سیاسی رہنما ہیں وہ بھی سریعام جو نشاندہی ہوتی ہے ان پہ تنقید بھی کرتے ہیں، میڈیا بھی یہاں پہ موجود ہے، یہاں پہ سول سوسائٹی بھی موجود ہے، تو آپ اتنے پریشر میں اس وقت کیا آپ کا سنگل ایجنڈا ہے کہ کس چیز کو آپ زیادہ فوکس کر کے اس جگہ پہ جائیں گے؟ کیونکہ یہاں پہ صرف تنقید سیاسی بھی ہے، یہاں پہ میڈیا بھی ہائی لائٹ کرتا ہے اور سوسائٹی بھی کرتی ہے، ایسے سینیریو میں جو ہمارے ساتھ کا ڈی پی او صاحب گئے ہیں وہ 4 مہینے یہاں پہ رہنے کے بعد چلے گئے ہیں، ان کے بارے میں بھی بہت زیادہ تنقید کی گئی تھی، ایسے سینیریو میں آپ کیا ہمیں بتائیں گے کہ آپ کیا ایم لے کے چلیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا کوئی ایسا سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، نہ ایمبیشنز ہے، نہ کسی کے سیاسی ایجنڈے کو لے کے چلوں گا میں تو یہاں پہ ایک سیدھا سادہ ہمارا کام ہے، ایک پروفیشنل ہمارا اپنا کوڈ ہے، ایک رولز ہیں پولیس کے، اس کے مطابق کام کریں گے۔ میری پرائیورٹی اس وقت اپنے آپ کو مطمئن اور اپنے ضمیر کو سیٹسفائی کرانا ہے، اور اپنے ڈپارٹمنٹ کو جو ہے وہ سیٹسفائی کروانا ہے، اور اپنے عوام کو سیٹسفائی کروانا ہے۔ جو مجھ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، جس کو میں کچھ دے سکتا ہوں، وہ میرا کلائنٹ ہے۔ میرا کلائنٹ یہاں پہ کوئی ایسا سیگمنٹ آف سوسائٹی نہیں ہے جس کے اپنا انٹرسٹ ہے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ انڈیپینڈنٹلی کام کریں گے، کسی کے پریشر میں نہیں آنا ہم نے، اور میرٹ جہاں پہ ہوگا اس کو فالو کیا جائے گا، انصاف کا حصول ہوگا انشاءاللہ۔ میرا فارمولہ بڑا سمپل ہے، پچھلے کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، وہاں پہ کون سے پریشر تھے، میں نے اس کا نہ پوچھا ہے نہ مجھے اس کا پتہ ہے۔ میں نے یہاں سے زیرو سے سٹارٹ کیا ہے کہ یہ ایک ضلع ہے، یہ عوام ہے، یہ 11 تھانے ہیں، یہ میں نے چلانے ہیں۔ جرم ہوگا، کوئی غلط کرے گا تو اس کے خلاف ایف آئی آر ہوگی، کوئی کرمنل ہوگا تو اریسٹ ہوگا۔ اس کے پیچھے پھر اب کون آتا ہے، کیا کس طرح کے پریشر آتے ہیں، وہ پھر اسی وقت دیکھا جائے گا۔ لیکن ایک چیز موٹی بات میں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ کسی پریشر میں آ کے کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں ہوگی۔ سر یہ بات تھوڑا دیر میں بلا دوں سر، یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رانا عمر فاروق صاحب کا یہاں سے تبادلہ آپ کو پتہ ہے سیاست کی وجہ سے ہوا، یہاں پہ سیاست بہت مضبوط ہے۔ یہ تبادلہ اس وجہ سے ہوا کہ ایک سب انسپیکٹر کو اپنی مرضی سے کچھ سیاسی لوگ تعینات کروانا چاہتے تھے، لیکن وہ اسٹینڈ تھے، میں نے کہا جو میرٹ پہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو سر اس طرح کا پریشر سر آپ پہ بھی آ جائے تو پھر آپ کا بھی سر میرا بھی ایسے ہی اسٹینڈ ہوگا۔ میں نے آپ کو 1-2 لفظوں میں بتا دیا ہے کہ میرٹ کے حصول میں کوئی بھی پریشر آئے گا تو اس کو میں کوئی خاطر میں نہیں لاؤں گا، نہ میں نے کبھی لایا ہے۔ بات کو آگے بڑھاؤں گا، کیری صاحب نے ایک بتا دیا ہے، لیکن اصل رخ یہ ہے کہ ضلع جلم کا حوال آپ کے جنہیں افسران نے بتایا ہوگا۔ افسوس کے ساتھ جو ضلع پرامن تھا اب جرائم کے ماجگاہ بن چکا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کی تعیناتی دیگر افسران سے مختلف ہوگی۔ ہمارا کام معاشرتی برائیوں سے آگاہ کرنا ہے، ان پر قابو کرنا قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے۔ حضور المیہ یہ ہے کہ سابق افسران منصب جو خوشامدی ٹولے میں گرے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، مین وجہ یہی ہے کہ ضلع جلم میں جرائم اس وجہ سے بڑے ہیں کہ منصب جس پہ آپ بیٹھے ہیں، جو سابقہ افسران تھے وہ اس منصب پہ خوشامدی ٹولوں کی بات سنتے تھے، انہی کی مرضی سے مختلف تھانوں میں وہ اپنے افسران لگواتے تھے۔ صرف ایک مثال دے کے اپنی بات ختم کروں گا۔ تھانہ صدر کے ایس ایچ او صاحب جن پہ ڈکیتی اور ایک قتل کی جو ہے نا ایسے کیسز تھے جن پہ وہ گلٹی تھے، 2 دفعہ معطل رہے ہیں، آپ اپنے آخری ایام میں ڈی پی او صاحب نے ان کو تھانہ صدر میں لگایا اور ماشاء اللہ 1 ہفتے میں 3 کار کی چوریاں ہوئی ہیں۔
ٹھیک ہے. ہم آپ سے یہ امید کرتے ہیں کہ آپ سابقہ روایات کو ختم کریں گے. صرف ایک مثال جو سابق سرفراز صاحب کی ہے، جو جب ضلع سے گئے تھے تو ضلع کے لوگوں نے باہر آ کے ان پر پتیاں جو نشاور کی تھی اور ان کو جو ہے نا خرچ سے پیش کیا تھا. ہم آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ اگر آپ کا رجحان حاصل کرتے جائیں تو آپ کو الوداع بھی ضلع جلم کے لوگ پوری کی پتیوں کو دیں. شکریہ. انشاءاللہ جو بھی ٹرانسفر پوسٹنگز ہوگی، میں نے شروع میں بھی بتا دیا کہ میرٹ پہ ہوگی. اس وقت کون کیا ہے میں کسی کو جانتا نہیں ہوں. اپنے فورس کے اندر بھی، ڈپارٹمنٹ کے اندر کون سا ایس ایچ او کیا ہے، یہ آنے والا وقت بلکہ جلد ہی پتہ چل جائے گا. میرا کام ہی ان کو سپروائز کرنا ہے اور ان کی پرفارمنس کو دیکھنا ہے. بیک گراؤنڈ کی سٹوریاں ہر بندے کی ہوتی ہے، میں اس کو بھی ضرور اپنے نظر میں رکھوں گا، لیکن اس وقت وہ کیا کر رہے ہیں، کوئی بندہ پرفارم کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، یہ اب ان کا میٹر شروع ہو گیا. اب لیٹ سی، تو اس کے حساب سے ہی ٹریٹ کیا جائے گا گندے بندے کو. دو چیزیں عرض کرنا چاہوں گا سر آپ سے. ایک تو یہ ہے کہ سر ماشاءاللہ جتنا بھی ہمارا یہاں پہ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سارے لوگ ہی بڑے کوآپریٹیو ہیں. یہ آپ کو کوآپریٹ نظر آئے گا فیوچر میں اپنے ضلع کی بہتری کے لیے. اسی طرح ہماری ایکسپیکٹیشن ہوگی کہ پولیس بھی کوآپریٹ کرے ہمارے ساتھ. اور جتنے لوگوں کے پاس چینلز ہیں، اخبارات ہیں، جیسے ہمارا اپنا ابھی ریڈیو اسٹیشن ہے، میرا اس پہ ایک پروگرام چلتا ہے اوپن فورم کے نام سے، جس میں مختلف سیاسی سماجی شخصیات، ڈی پی اوز، ڈی سی حضرات ان کو بلاتے ہیں ایز اے گیسٹ، تاکہ وہ لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن کریں، ان کے سوالات کے جوابات دیں. اسی طرح سے باقی لوگ بھی آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں. اور اگر آپ ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ دیکھیں گے تو ہم لوگ بڑا پراؤڈلی اس چیز کو ہمیشہ بتاتے ہیں کہ آپ کو ہمارے جہلم کی اسکرین جو بڑی ریچ نظر آئے گی کمپیریٹیولی. ایون کہ گجرانوالہ اور چپال اور سرگودا، یہ جتنے بڑے بڑے ڈویژنس ہیں، ان کی نسبت بھی جہلم کی نیوز آپ کو نظر آئے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بھی خاصے ایکٹیو ہیں. تو آپ لوگ اچھا کام کریں گے، خود ہی اپریشیٹ کریں گے. پولیس کی طرف سے اچھا کام نہیں ہوگا تو اتنا ہی پریشر بھی جو ہے وہ صحافیوں کی طرف سے آئے گا. تو پلیٹ فارم سر یہاں پر اویلیبل ہوں گے، ہم لوگ پورا کوآپریٹ کریں گے. آپ لوگوں کا کوآپریشن ہمیں درکار ہے. جی بالکل، انشاءاللہ. سر ماشاءاللہ جس طرح آپ نے پورے ملک چاروں صوبوں میں اپنا ایکسپیرینس ہمارے سے شیئر کیا کہ اپنی تعیناتی رہی ہے. جہلم سر دیگر اضلاع سے بہت بہتر ہے. یہاں پر کرائم کی ریشو میرے ایکسپیرینس کے تحت بہت کم ہے. تو امید ہے کہ آپ کا جو اپنا پروفیشنل ہے، اس میں آپ جہلم کو پرامن مزید بنائیں گے. تو جہلم میں سر جو تھانے ہیں، یہاں پر ایک تو خواتین کے لیے جو ڈیلنگ کے لیے ایک آرڈر ہے کہ خواتین ہی مطلب کا ایک ڈیسک ہوگا. ایک تو وہاں پہ کسی بھی خاتون کانسٹیبل یا محرر کی تعیناتی نظر نہیں آتی. اور دوسرا سر یہ ہے کہ جو سائلین آتے ہیں کسی بھی تھانے میں، ان کے لیے کوئی پراپر ویٹنگ روم جو ہے نا وہ نہیں. صرف ایک تھانہ دینا ہے جو ماڈل تھانہ، وہاں پہ ویٹنگ روم ایک اچھا بنا ہوا ہے. ادروائز کسی بھی چوکی یا تھانہ میں سائلین کے لیے پراپر کوئی جگہ نہیں ہوتی. اور تیسرا سر میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو ہمارے محافظ اسکواڈ ہے، تو ان کی وقتاً فوقتاً خبرگیری بہت ضروری ہے. ایک تو ان کا یونیفارم، اور سیکنڈ ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے. کہ بہت سارے دوست معذرت صاحب وہ ایڈکٹ بھی ہو رہے ہیں نشے میں. ایوننگ میں موسٹلی وہ وائن یا کوئی سگریٹ وغیرہ پیا ہوتا ہے انہوں نے، جو کہ گلی کوچوں میں گھومنا ہوتا ہے کہ ہمیں کس نے چیک کرنا ہے. اس پہ سر یہ ریکویسٹ ہے کہ اس پہ بھی توجہ دی جائے. اور ہمارا جو میڈیا ہے سر، آپ بھی انشاءاللہ العزیز آپ کے ساتھ پازیٹیولی تعاون رکھیں گے، اور امید ہے کہ آپ جہلم کے لیے مثبت کردار ادا کریں گے. تھینک یو. سر ایسا ہے کہ جب جس وقت سابقہ ڈپٹی صاحب ماشاءاللہ بڑا اچھا ان کا سلسلہ رہا، سی آئی اے کو ایکٹیو کرنے لگے، تو میں نے ایک پریڈکشن کے طور پہ خبر چلائی تھی اپنے تجربے کی بیس پہ. میں نے کہا جی اس ایک مہینے کے جرائم آپ کاؤنٹ کر لیجیے گا. اس ایک مہینے کے بعد، اس ایک مہینے میں جو جرائم ہوئے اور جن مخصوص لوگوں کو سی آئی اے میں لگایا گیا وہ ریکارڈ پہ ہیں. آپ کا سارا اسٹاف آپ کا کرائم چارٹ آپ کو بتائے گا. ابھی سر اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ سی آئی اے تو چل رہی ہے، ایکٹیو ہے، وہ کہ اسٹاف کو انہوں نے شفل کیا اپنے جانے کے آخری ایام میں. اگر آپ سی آئی اے کو ایکٹیو رکھیں گے تو اس میں کیا ریپیوٹیڈ لوگ ہی آئیں گے یا وہی لوگ کریں گے جن کو پورا جہلم بچہ جانتا ہے کہ وہ سی آئی اے سینٹر میں کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں. کیونکہ سر یہ جہلم کے مستقبل کا سوال ہے کہ نشہ جو ہوتا ہے یہ ہمارے بچوں کی رگوں میں دوڑتا ہے، بچوں کی بات ہوتی ہے. ایک چیز سر. دوسری انتہائی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو جعلی پرچے ہوتے ہیں، اگر کوئی صحافی کسی کے خلاف کو خبر لگاتا ہے سر، وہ خبر کو پولیس افسر کو ایس ایچ او مائنڈ کر جاتا ہے، تو وہ ایس ایچ او اپنی سابقہ تعیناتی میں بھی اس صحافی پہ پرچے دے جاتا ہے اور موجودہ تعیناتی میں بھی پرچے دیتا ہے. اور وہ اتنا کانشیس ہوتا ہے کہ ڈی پی صاحب جانے سے پہلے اس کو تبدیل بھی کر جاتے ہیں تاکہ بعد میں کوئی کٹانا کھل جائے. اب آج یہ سر کہ ہمارا صحافی یہاں بیٹھا ہوا ہے فیصل کیانی، جس پہ 2 پرچے دیے گئے، اور مزے کی بات ہے جو اس پہ ڈکیتی کا پرچہ دیا گیا وہ دوران پولیس کسٹڈی دیا گیا.
ही वॉज इन पुलिस कस्टडी। जब उस पर डकैती का पर्चा दिया कि हम 8-10 साथी दोस्त वहाँ पे पहुँचे थे, फिर उसने बताखोरी की होगी, बताखोरी का पर्चा दें, उसने किसी से ब्लैकमेलिंग करके 1500 लिया वो उसका पर्चा दें। लेकिन सर डकैती, और अगर डकैत बंदा स्वावे का है तो वो डकैत जो है वो क्या डुबेली में क्या कर रहा है, और ना कोई रिकवरी ना कुछ सारे सबको नज़र आ रहा था कि जैली पर्चा है। क्या जेल में सर इतनी अंधेर नगरी हो गई है कि हम सब इनसिक्योर हैं सर। हमारा आपसे क्वेश्चन ये, आप हमारे माई बाप हैं, आप ज़िले के हेड हैं, हम आपके पास ये अर्ज़ करते हैं, हमारे पास तमाम सबूत हैं, लेकिन अगर हम सबूत आपको हम पर्सनली दे सकते हैं, लेकिन हम उसको पब्लिसाइज करेंगे तो फिर हमारे अपने डिपार्टमेंट की पुलिस को हम अपना डिपार्टमेंट समझते हैं, हम हमेशा साथ चले, उसकी बदनामी होती है। तो क्या सर मैं फॉर एग्जांपल टू सेट एग्जांपल, क्या आप इस आदमी की एक इंक्वायरी खुद कर लेंगे ताकि पता चल जाए कि पर्चे क्यों हुए, कैसे हुए, किन मोरकात के तहत हुए? यानी साहब कौन है? सर अर्ज़ ये है, एक सेकंड, वो पर्चे किसके खिलाफ हुए हैं? मेरे खिलाफ ही हुए। आपके खिलाफ हुए? क्या नाम है आपका? राजा फैसल। ओके। इस तरह अर्ज़ है सर कि मैं जायज़ तनकीद जो है ना, तारीफ़ों में कोई बांधने वाला बंदा नहीं, मैं हमेशा जो है ना सच लिखता हूँ, इस पर मुझे शर्मिंदगी भी कोई नहीं है। और जो इतने सारे मुकदमात हैं आप देख लें, सब के फैसले मेरे पास पड़े हुए हैं, सब में बाइज़्ज़त बरी हुआ हूँ इंशाल्लाह, और खारिज हुए हैं मुकदमात। तो अभी जो है इस तरह हुआ है कि मुझे दिन दिहाड़े 5 लोग मतलब गन पॉइंट पे एक पब्लिक प्लेस से अगवा करके ले जाते हैं। जो कुछ वहाँ पे होता है वो अभी तक मेरी दरख्वास्त की रिकॉर्ड पे नहीं लाई गई। एक सर, दूसरा नंबर, वहाँ से मैं जब बाजियाब होता हूँ वो मुझे अगवाकार छोड़ के जाते हैं, तो आगे SHO खड़ा होता है, वो मुझे अपनी कस्टडी में ले के थाने आ जाता है और कहता है कि आपने जब मुझ पे पिन नाज़र खान में एंटी करप्शन ने पर्चा दिया था तो आपने खबर लगाई थी। मैंने कहा वो खबर अगर झूठी थी तो आप बताएं, आपके पर्चा नहीं हुआ था। वो हुआ था तो मैंने सच्ची खबर लगाई है, अगर झूठी थी तो मैं आपसे माजरत करता हूँ। कहता नहीं, ये इसी वजह से मैंने 2017 में भी आप पे 3 मुकदमा दर्ज किए थे, तो अभी ये फिर कर रहा हूँ। एक उसने 25 दी और 506 और मतलब 34 दफ़ा लगाया, ठीक है सर। दूसरा मुकदमा इन्होंने डकैती का वहाँ पे बना दिया है। तो हम इधर भी अगर आप कहें तो इधर भी हलफ लेने के लिए तैयार हैं कि हमारा चले। अभी मेरे ख्याल में ये फोरम अभी इस बातों को डिस्कस करने का नहीं है। मैंने आपका नोट कर लिया है, मैंने आपको पहले भी बताया, आप हमारी मीडिया और पुलिस की इंटरेक्शन के बारे में कोई बात करें। ये ज़ाती जो इश्यूज़ हैं ये मैंने आपको बताया, ये हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। वैसे मैंने आपका नोट कर लिया है, मैं आपके मुकदमात को चेक करूँगा। आवाम के हवाले से भी अगर हम देखते हैं तो उनकी एक्सेस होनी चाहिए थोड़ी सी, जैसे कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी पहुंच नहीं हो पाती या पहुंचने नहीं दिया जाता, तो यहाँ पे कुछ ऐसे रास्ते हमवार किए जाएँ कि वो जो भी साइल हैं, जिनके मसले मसाइल हैं, वो डायरेक्ट अगर उनकी सुनवाई नहीं हो रही, जो निचला अमला है वो नहीं सुन रहा, पुलिस स्टेशन से उनकी कोई बात नहीं सुन रहा, तो कम से कम वो आप तक उनकी रसाई हो, वो आप तक पहुँच सकें, डायरेक्ट आपको अपना मसला जो है वो बयान कर सकें। क्योंकि सर पिछले दिनों हमारी पुलिस जानती है, मेरी काफ़ी क्राइम स्टोरीज में मैंने काम भी किया उस हवाले से, लेकिन ये सर ये इशू जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं पर्सनली इंडिविजुअली आपके नोटिस में लाऊंगी, लेकिन सर इस चीज़ पे आप ज़रूर काम कीजिएगा कि लोग जो है वो आप तक पहुँच सकें। जी ज़रूर। आजकल ये कोरोना की वजह से ना पब्लिक इंटरेक्शन थोड़ी कम हो गई है। सरकारी महकमों में बाकायदा SOPs आई हैं कि आप कम से कम लोगों को मिलें। हालांकि मैं कम्युनिटी पुलिसिंग पे बिलीव करता हूँ कि आप कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ इन्वॉल्व करें। खुली कचहरियाँ हो, बाहर के विज़िट्स हों और ओपन डोर पॉलिसी हो। तो अभी मौजूदा हालात में थोड़ा सा ये चीज़ें डिस्टर्ब इस वजह से हुई है, ये वबा की वजह से, लेकिन फिर भी आपकी सजेशन जो है ना वेल टेकन, इस पे ज़रूर काम करेंगे ताकि ये पता नहीं ये वबा कब तक चलता है, तो अवाम जो है ना सफ़र भी ना करें और जो बेसिक प्रिकॉशंस हैं वो भी मौजूद हों, तो इस पे ज़रूर देखते हैं। शाकिर साहब, आपको सबसे पहले तो जेल में खुशामदीद। शाकिर साहब, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि DPO की सीट पे कोई भी ऑफिसर जब आके बैठते हैं तो वो काबिल आदमी होते हैं, काबिल ऑफिसर हैं, और आपकी भी काबिलियत पे हमें कोई शक एतराज़ नहीं। पते की बात यह है कि TV की हद तक हम ये ज़रूर सुनते हैं कि KPK की पुलिस को एथिक्स के तौर पे बड़ा इम्प्रूव किया गया और अब वो बड़ी एथिकल पुलिस है। हालांकि पर्सनली आई डोंट नो। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि
آپ جب بات کرتے ہیں میڈیا پرسن سے، آپ جب بات کرتے ہیں کسی MNA MPA سے یا کسی یتیم سے جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، تو آپ کے اخلاقیات، آپ کے ایتھکس بڑے میٹر کرتے ہیں اور ان میں یکسانیت پائی جاتی ہے، آپ اچھے لگتے ہیں۔ لیکن جب جیسے جیسے رینک وائز نیچے آتے جاتے ہیں، ناکوں پہ کھڑے ہوئے آپ کے پولیس اہلکار موٹر سائیکل والے کو ایک عجیب طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں، گاڑی والے کو ایک عجیب طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں، تو میں آپ کی کامیابی تب سمجھوں گا جب آپ کے ٹینیور کے اندر جو آپ بول رہے ہیں یہی ڈلیوری، یہی ایتھکس آپ کے نیچے والے افسران میں ہوں۔ ایک سجیشن، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، اور انصاف دینا یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے صرف انصاف دیں یا خود اچھا بولیں، آپ کے نیچے بھی ناانصافی نہ ہو، تھانے لیول تک، چوکی لیول تک اور تفتیشی لیول تک، آپ کے نیچے لیول تک اگر ناانصافی نہ ہو، کرپشن نہ ہو یا کم ہو، کم سے کم 100% تو نہ ہونا تو شاید امپاسبل ہے، تو یہی ہماری پرفارمنس ہوتی ہے۔ اس چیز کا مجھے بالکل ادراک ہے، اور یہ چیز آتی ہے کہ آپ کی پالیسی جو ہے نا بڑی کرسٹل کلیئر ہو کہ غلط بندے کے لیے کوئی گنجائش نہ ہو اس کو اسپیئر کرنے کی، یا کوئی سفارش کروائیں یا کوئی سیاسی یا کوئی اور، غلط بندہ کبھی بھی اسپیئر نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ ود دی پیسج آف ٹائم یہ امپرومنٹ آپ کو نظر آئے گی، ہوپ فلی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید، اور رانا عمر فاروق صاحب نے بہت اچھا وقت گزارا ہے، ہم تعریف کرتے ہیں ان کی، اللہ پاک ان کی زندگی میں مزید عزت بخشے۔ اور جیسا کہ میرے بھائی نے کہا ہے، تو اس کے لیے اگر آپ یہ مہربانی کریں کہ پولیس ناکوں پہ جو پولیس کنسٹیبل ڈیوٹیوں پر ہیں انہیں کھانا مہیا کیا جائے، انہیں ٹھنڈا پانی دیا جائے، ان کی سہولیات میں اضافہ کیا جائے، تھانوں میں اگر واٹر فلٹریشن پلانٹ لگائے جائیں، جو ملازمین ہیں انہیں جیسا کہ پہلے ہوتا تھا چارپائیاں ملتی تھیں، بسترے ملتے تھے، انہیں مہیا کی جائیں، تو میرا خیال ہے ان کے چڑچڑے پن میں کمی واقع ہوگی۔ جیسا کہ ایک پولیس کنسٹیبل ہے یا ہیڈ کنسٹیبل ہے، جب وہ 7/24 ڈیوٹی کرے گا تو ظاہری بات ہے اس میں چڑچڑا پن آئے گا، وہ سخت رویہ اپنائے گا۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ چونکہ ہمارے سیاستدانوں نے اس جانب تو فوکس نہیں کرنا، نفری کی کمی ہے ڈسٹرکٹ جیلوں میں، تو نفری کے لیے سر آپ کردار ادا کریں اور ملازمین کے لیے سہولیات فراہم کریں تاکہ یہ شکایات جو ہے وہ ختم ہو سکے۔ بالکل انشاءاللہ اس پہ ضرور کام کریں گے، اور تانوں کے میس کا سسٹم میں بحال کرواؤں گا، اور اس لائن میں جتنی سہولتیں دے سکتے ہیں، پانی کی پلانٹس جہاں پہ نہیں ہیں وہ لگوائیں گے، جتنا ہمارے پاس وسائل کی بیسیکلی کمی ہوتی ہے لیکن جتنے ہیں اس کو بروئے کار لائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم سر، سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے ڈسٹرکٹ میں۔ ماشاءاللہ آپ نے چاروں صوبوں میں جو ہے بہترین جو ہے اپنی ڈیوٹی کی ہے، آپ کو ضلع جیلم کی عوام جو ہے وہ بھی پرامن دکھائی دے گی۔ لیکن سر ایک ضرور یہاں بات کروں گا، مجھے 4 سال ہو گئے ہیں شعبہ صحافت میں، اور میرا آبائی گاؤں خرد ہے۔ گاؤں کی اور شہر کی صحافت میں کافی فرق ہوتا ہے، کیونکہ گاؤں میں اگر ہم کوئی نشاندہی کرتے ہیں تو اگر ان لوگوں کو جو کرمنل لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ چل جائے تو پھر ہمارے لیے بھی کافی مسائل کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ تو میں نے الحمدللہ فرنٹ پہ آگ پہ کسرانی صاحب کے دور میں بھی اور حماد صاحب کے دور میں بھی اور ابھی رانا صاحب کے دور میں بھی ہم نے فرنٹ پہ آ کے نشاندہی کی ہے، لیکن افسوس سر اس بات کا رہتا ہے کہ جب وہاں سے کوئی آفیسر جو ہے ٹرانسفر ہوتا ہے تو وہ ان کرمنل جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بتا جاتے ہیں کہ یہ مرزا قاسم نے آپ کے بارے میں کہا تھا، ہم نے اس وجہ سے FIR دی تھی۔ اور سر ہمارے علاقے میں سب سے زیادہ کرائم جو ہے، آپ اگر ریشو دیکھ لیں 302 کی، تو سب سے زیادہ تھانہ چٹالہ کی حدود میں ہوئے، اور اگر منشیات فروشوں کی دیکھ لیں تو وہ بھی تھانہ چٹالہ کی حدود میں کافی زیادہ اس وقت جا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جیسے کہ آپ نے پہلے کہا ہے کہ پولیس اور صحافت جو ہے یہ چوری دامن کا ساتھ ہے، ہم آپ کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں، ہمیں کوئی تنخواہ وغیرہ آپ کے ادارے سے نہیں ملتی، لیکن ہم فرنٹ پہ آ کے جو ہے نشاندہی کرتے ہیں اور اپنی جان جو ہے ہتھیلی پر رکھ کے نشاندہی کرتے ہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آپ کے کچھ آفیسر 5,000 10,000 کے پیچھے ہمارا نام جو ہے سامنے ظاہر کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں اور ہمارے بچوں کو جو ہے پھر کافی مشکلات کا سامنا کرنا۔ میری آپ سے یہ انشاءاللہ میں گارنٹی کے طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ ڈائریکٹلی جو بات میرے ساتھ شیئر کریں گے وہ میرے علاوہ کسی اور کو نہیں پتہ چلے گا،
میری پوسٹنگ کے دوران بھی اور جانے کے بعد بھی. جانے کے بعد تو ویسے بھی آنا ایتھیکل ہے کہ آپ جا رہے ہیں اور کسی کو یہ بتائیں کہ فلانے نے مجھے یہ کہا تھا, تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہاں, جو آپ شیئر کریں گے اس کو پورا کانفیڈینشیل رکھا جائے گا. فروشی کافی ہوگی پورٹر کا خرید و فروخت میں اسلام پورا علاقہ ہے سر. میں نے اس کے اوپر 2-3 رپورٹس بھی بنائی تھی, لیکن ابھی تک اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا, نہ کوئی وہاں پہ ایکشن کیا گیا. سر اللہ کے علاقہ مسکینوں کا کہنا ہے کہ وہیں پر ہی ہم آپ کو جگہ دیتے ہیں, پولیس چوکی بنا دیجیے. وہاں پر اتنا زیادہ علاقے والے اس چیز سے مطلب تنگ آ چکے ہیں جو نجائز فروشی ہے. انشاءاللہ اس کے خلاف بہت جلد جو ہے نا گرینڈ آپریشن کریں گے. تھینک یو سر.